بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ویلکم. صدیق جان صاحب یہ بتائیے گا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے بعد ایک اور ریفرنس دائر ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد اطہر من اللہ صاحب کے خلاف. یہ ریفرنس کیا، یہ کیوں دائر ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف یہ جو ریفرنس یا آپ کمپلینٹ کہیں یہ جو آئی ہے، اس کی جو وجوہات اس میں لکھی گئی ہیں، جو کہ میں اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی کر چکا ہوں، مکمل اس ریفرنس کا متن شیئر کر چکا ہوں، کہ اس کی وجہ یہ قرار دی گئی ہے کہ جو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ بھی ان کے اوپر ہوا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، عدالت کا تقدس بھی وہاں پہ پامال ہوا، کھڑکیاں توڑی گئیں، دروازے توڑے گئے، یہاں تک کہ گملے توڑے گئے، پودوں کو نقصان پہنچایا. اس سے زیادہ غلیظ اور شرمناک حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پودے توڑ دیں، آپ گملے توڑ دیں. مطلب جو پودے ہوتے ہیں، مطلب ہمارا دین جو ہے، ہماری شریعت جو ہے، وہ پودے کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں دیتی، کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کتنا آپ دیکھیں کہ ہمارے ماحول، حالت جنگ میں یہ منع کیا ہے، حالت جنگ میں آپ درختوں کو اور پودوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہاں پہ جو ہے وہ اسلام آباد کورٹ پر حملہ ہوا، وہاں پہ گملے توڑے گئے، اور انسلٹ بھی ان کی گئی، چیف جسٹس صاحب کی. ظلم بھی عدالت کے ساتھ کیا گیا، زیادتی بھی عدالت کے ساتھ کی گئی، قانون بھی ہاتھ میں انہوں نے لیا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب اس کو صحیح ٹیکل نہیں کر سکے، صحیح ڈیل نہیں کر سکے، اور جی وہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر سکے. اور انہوں نے جو پاکستان بار کونسل کو خط لکھا ہے، وہ انہوں نے غلط کیا ہے. انہوں نے پاکستان بار کونسل کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ وہ باڈی ہیں جو کہ وکلا کو ریگولیٹ کرتی ہیں، آپ نے اپنے وکلا کے کنڈکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ایسا سمجھیں کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں، صحافیوں کی کوئی ایک ایسی ریگولیٹر اتھارٹی ہو جو کہ اگر کوئی صحافی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بلیک میلنگ کرتا ہے، کوئی دو نمبری کرتا ہے، کوئی پیسے پکڑتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کا احتساب کرے گی. یہاں پہ بار کونسل ہے جس نے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے وکلا کو، سپریم کورٹ میں ان کی انرولمنٹ ہو اور جتنے بھی ان کے معاملات ہیں، سب سے بڑی باڈی وہ ہے. اس کو خط لکھا اطہر من اللہ صاحب نے کہ یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی، یہ چیز ہوئی، اس طرح سے قانونات میں لیے گئے. آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جو ہے وہ اقدامات کریں، آپ کارروائی کریں. آپ اندازہ لگائیں، ابھی تک پتہ نہیں، آج کی میں فیاض محمود صاحب اور ثاقب بشیر صاحب کی اپڈیٹس ابھی تک چیک نہیں کر سکا جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آج ان کی کچھ ویڈیوز آئی ہوئی تھی، میں ابھی تک دیکھ نہیں سکا. لیکن پاکستان بار کونسل نے ایک بھی حملہ آور کی نشاندہی نہیں کی، یہ حملہ آور تھا، ایک کی بھی، اور الٹا ریفرنس دائر کروا دیا اطہر من اللہ صاحب کے خلاف، اطہر من اللہ صاحب کے خلاف. تو اس سے زیادہ، اور دیکھیں نا، آپ نے خود ذکر کیا قاضی فائز صاحب، قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آیا. کیوں آیا وہ ریفرنس؟ وہ ریفرنس اس لیے آیا کہ ایک جائیداد سامنے آئی قاضی فائز صاحب کی اہلیہ اور بچوں کی، 2 یا 3 جائیدادیں سامنے آئی. حکومت نے بھیجا سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملہ، کیونکہ ججز پاکستان وہ ان شاید 2-3 ملکوں میں سے ہے جہاں پہ ججز کا احتساب ججز ہی کرتے ہیں، ججز کو ججز ہی لگاتے ہیں. حالانکہ باقی ملکوں میں تو ان کی پارلیمنٹ اور ان کی کانگریس اور وہ بڑا ان کا ایک ہوتا ہے ججز کی امپیچمنٹ، یہاں پہ ججز خود کرتے ہیں، اور ان کیمرہ وہ پروسیڈنگ ہوتی ہے. اس کی نہ کوئی پریس ریلیز باہر آتی ہے، نہ اس کی خبریں باہر آتی ہیں، نہ اس کی تفصیلات باہر آتی ہیں. وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں، بالکل وہ ایک آپ سمجھیں کہ سیکرٹ رکھ کے اور اس کو سارا کچھ کیا جاتا ہے. اور اس کو بھیجا کہ جی یہ اثاثے اور جائیدادیں سامنے آئی ہیں، اور آپ جو ہے وہ جج صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ اس معاملے کو دیکھیں. جج صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا، جج صاحب نے جواب دیا. سپریم جوڈیشل کونسل قاضی فیصل صاحب نے جو جواب جمع کرایا تھا نا پہلا اس سے سپریم جوڈیشل کونسل مطمئن نہیں ہوئی تھی پہلے جواب پہ. پھر ان کو شوکوز نوٹس جاری کیا گیا. جب شوکوز نوٹس جاری کیا گیا تو انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. اس وقت قاضی فیصل صاحب یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی، اور یہ ساری وکلا تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں کہ عدلیہ پہ حملہ ہے، آزادی ظاہر رائے پہ حملہ ہے، یہ کیونکہ فیض آباد کا انہوں نے فیصلہ دیا آئی ایس آئی کے خلاف، فوج کے خلاف، تو یہ ان کے خلاف فوج کروا رہی ہے، آئی ایس آئی کروا رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنے شاندار اقدامات کیے. اطہر من اللہ صاحب کو ہمیشہ انہوں نے بہرحال اپنا نام میں کہتا ہوں تاریخ میں لکھوا رہی ہے. جو انہوں نے اسلام آباد یہ انہوں نے ایفیڈ کچہری سے چیمبر گرانے کا جو حکم دیا ہے نا، یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور جج اتنی جرات کر سکتا تھا. اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ 3 اور ججز، وہ بھی برابر ہی وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. ان چاروں کا یہ فیصلہ تھا کہ
راستے کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکتا, پارک کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکتا, فٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا 28 فروری تک گرائیں اور نہیں 28 فروری تک یہ خود خالی کر دیں, ختم کر دیں, کلیئر کر دیں, ورنہ اداروں کو کہا گیا کہ یہ سارے گرائیں اور فٹ بال گراؤنڈ بحال کریں اور بچوں کا یہاں پہ میچ کرائیں. اور الٹا ان کے خلاف, اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, اس میں زبان جو استعمال کی گئی ہے وہ اس طرح کی استعمال کی گئی ہے کہ جس میں آپ ایسے سمجھیں کہ بڑی تضحیک آمیز زبان ہے, ایسی زبان ہے جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی. اچھا, جب قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو اس میں اعتراض کیا گیا تھا کہ جی قاضی فیصل کے خلاف جو حکومت نے ریفرنس بھیجا ہے اس میں یہ زبان ہے, اس میں وہ زبان ہے, اس میں یہ بات ہے, اس میں وہ بات ہے. وہاں پہ آپ اس زبان اور اس بات کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے ان کا بغض سامنے آ گیا, ان کی نفرت سامنے آ گئی ہے, انہوں نے ایک معزز جج صاحب کی توہین کی ہے, ان کی تضحیک کی ہے. وہاں پہ تو یہ بات کرتے ہیں, یہاں پہ کیا جج کی تضحیک نہیں ہے, کیا جج کی توہین نہیں ہے؟ اچھا صدیق جان صاحب, یہ ریفرنس دائر کرنے والا کون ہے, یہ کس نے کیا؟ یہ ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ صاحب ہیں. یہ تو بہت بالکل معروف ہیں, اور یہ وہ ہیں جو پہلے ایک درخواست لے کر آئے تھے قاضی فیصل صاحب کے خلاف کہ ان کو جو بلوچستان ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چیف جسٹس لگایا گیا تھا وہ غلط تھا ثاقب نثار صاحب کے دور میں. اس پہ وکلا تنظیموں نے بڑا شور مچایا, بڑی مذمتیں کی. اس کے بعد یہ وہی ہیں جنہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی, آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو چیلنج کیا تھا. ہاں, انہوں نے درخواست واپس لینے کی کوشش کی, لیکن کھوسا صاحب نے کہا اب ہم نے 184(3) کے تحت اس کو ٹیک اپ کر لیا, اب ہم دیکھیں گے. اچھا, اور اب یہ وہی موصوف ہیں جو عطر ملہ صاحب کے جو ہے نا خلاف لے ہیں. اب یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس کی پراکسی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ نہیں یہ پراکسی کسی کی نہیں ہے, یہ خود ان کا ایک عمل ہے اور وہ لے آئے ہیں, درخواست جو ہے وہ لا سکتے تھے, وہ لے آئے ہیں. چلے ہم اگر مان لیتے ہیں یہ والا آرگومنٹ کہ وہ آزاد شہری ہیں, ایک وکیل ہیں, وہ لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جس دن وکلا تنظیمیں سپریم کورٹ میں پیش ہوئیں, ان کے رہنما پیش ہوئے, حامد خان صاحب کے پیچھے بالکل یہ شخصیت کھڑی تھی. اگر یہ وکلا تنظیموں کی پراکسی نہیں ہے, چلیں پراکسی نہیں ہے, انہوں نے خود یہ عمل کیا, اگر وکلا تنظیمیں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی تو وہ ان 6 لوگوں میں کیوں کھڑے تھے جو مین وہاں پہ آرگومنٹس کے لیے کھڑے تھے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے, وہ ان کو ہٹا دیتے نا, یا ان کو کہتے کہ یار آپ یہاں پہ نہ رکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عطر من اللہ صاحب کو ہٹانے کے لیے یہ وکلا تنظیمیں اس کے پیچھے ہیں, اس درخواست کے, اس ریفرنس کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہی بات ہے نا کہ آپ منافقت دیکھیں, وہاں پہ قاضی فیصل صاحب کے اساس جدارے سامنے جو ان کا ذاتی فعل ہے, وہاں پہ ان کو بچانے کے لیے یہ آ گئے ہیں. یہاں پہ چیف جسٹس نے آئینی اور قانونی اقدامات کیے جس کی قانون کو اجازت دیتا ہے, یہاں ان کے خلاف ریفرنس, ان کے خلاف. اصل میں وجہ یہ ہے پاکستان میں جو وکیل ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مافیا بن چکے ہیں, اور یہ جو بھی حملہ کریں, یہ جو بھی دہشت گردی کریں, یہ جو بھی کریں, یہ ہسپتال کے اوپر جا کے حملہ کر دیں, یہ لوگوں کے مریضوں کے وینٹیلیٹر اتار کے ان کی جانیں لے لیں, یہ کسی جج کی پینٹ اتار دیں, کسی جج کا سر پھاڑ دیں, خاتون جج کو گالیاں دیں, گریبان پکڑیں, گھسیٹیں, کمروں میں جو مرضی کریں, یہ ان کا احتساب نہیں ہوتا, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جج ڈرتے ہیں ان سے, حکومتیں ان سے ڈرتی ہیں, ادارے ان سے ڈرتے ہیں. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی مرتبہ ہوا ہے, پہلی مرتبہ سر کہ عطر من اللہ صاحب نے ان کے اوپر 2 FIRs کروائیں, گرفتاریاں کروائیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی واردات ہوئی جب یہ گرفتار ہو رہے تھے. جب FIRs ہوئیں, پولیس کا مکہ دیکھیں آپ, اسلام آباد پولیس کی حالات دیکھیں آپ, اسلام آباد پولیس کا مکہ دیکھیں آپ ان حملہ آوروں اور غنڈوں کے ساتھ. اسلام آباد پولیس نے جان بوجھ کے ان وکلوں کو گرفتار کر لیا کیس خراب کرنے کے لیے جو بے قصور تھے, جو اس واقعے میں ملوث نہیں تھے. وہ پھر عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ کون یہ گیم کر رہا ہے بھائی. پھر GIT تشکیل دی گئی, اور GIT کس کے لیے تشکیل دی جاتی ہے؟ میں نہیں کہہ رہی, پیپلز پارٹی والے کہا کرتے تھے جب نواز شریف کی GIT آئی تھی نا, تو اس وقت پیپلز پارٹی والے کہتے تھے اس وقت کیونکہ مکہ چلتا تھا, تھوڑا سا پھر دوری ہو جاتی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ دہشت گردوں کے لیے GITیاں بنتی ہیں, یہ پیپلز پارٹی والے کہتے تھے. خیر, GIT بنی, گرفتار ہوئے. اب لوگوں کو یہ جو بدماش بنے ہوئے تھے, غنڈے بنے ہوئے تھے, جن کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا, وہ جیل کے اندر ہیں اور ضمانتیں نہیں ہو رہی. جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف. اب مجھے بتائیں نا, جو بار کے عہدیدار پیسے پکڑتے تھے لوگوں سے کہ تمہاری ضمانت کرا دیں گے, ہمارا اتنا ٹیکا چلتا ہے, ہماری اتنی بدماشی چلتی ہے, ہمارا اتنا انفلوئنس چلتا ہے کہ تمہاری ضمانت ہو جائے گی, اور ہمیشہ بار کا عہدیدار جو کیس لیتا ہے وہ بہت زیادہ پیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ہوگا, لاہور والا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اور
کئی نچلی جو عدالتیں ہیں، میں نہیں کہہ رہی، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس لیے وہاں پہ پیسہ زیادہ لگتا ہے کہ باہر والا وہ جیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کماتا بھی ہے. تو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو اپنی ضمانتیں نہیں کرا پا رہے، جو خود جیلوں کے اندر ہیں، کل وہ ان کا ٹیکا کہاں چلنا ہے، وہ کہاں ہمیں ضمانتیں لے کے دیں گے. تو پہلی مرتبہ ان کی، میں کہتا ہوں پچھلے 11 سال میں جتنے حملے ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ یہ بتائیے گا کچھ وکلا برادری کچھ کھڑی ہوگی اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ، یا پھر وکلا تنظیموں کے ساتھ ہی لوگ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اصل میں جو تنظیموں اور جو الیکشن لڑنے والے ہیں نا، دونوں طرف، وہ دونوں تو جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کے خلاف ہی کھڑے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں. لیکن جو ہے نا لائق وکیل، جن کو پیسے نہیں دینے پڑتے، پیسے لینے نہیں پڑتے، جو نالائق نہیں ہیں، جن کو کیس ویسے ہی مل جاتے ہیں، جو تیاری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، وہ سارے اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جن کو جینوئن کیس مل جاتے ہیں، جن کو ججوں کو گربان نہیں پکڑنے پڑتے، جو اپنے دلائل سے کیس جیتتے ہیں، وہ سارے اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کی تعداد 80% ہوگی، 80-85%. 15% ہیں جو میری طرح نالائق ہیں، اور جن کو کیس جو ہے وہ اس بنیاد پہ ملتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیکا چلا کے، اپنی دھونس، اپنی دھمکی، اپنی بدماشی چلا کے اور ریلیف دے دیں گے. وہ پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ ہماری دہشت گردی برقرار رہے، ہماری بدماشی، ہمارے غنڈہ گردی برقرار رہے، اس بنیاد پہ تاکہ ہم کیسز پکڑ سکیں. صدیق جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ صدیق جان صاحب تھے جو آپ کے سامنے ساری صورتحال آپ کو آگاہ کر رہے تھے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.